الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اے حسین بن علی تیری شہادت کو سلام. اے حسین بن علی تیری شہادت کو سلام. صبر و استقلال و ہمت اور جرت کو سلام. تیری ہمت تیری محنت دین کے کام آ گئی. نسل آدم تجھ سے جینے کا سلیقہ پا گئی. بھیجتا ہے تیری روح پاک پر انور سلام. تیری مدحت پر ہو اس کی زندگی کا اختتام. حمد و صلات تو بعد زیب مسند صدارت عزت مآب برادر عزیز حضرت علامہ مولانا محمد تمریز چشتی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، زینت محفل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا اللہ دتا صاحب زید شرفکم. رونق محفل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا توصیف احمد قاسم صاحب زید مجدکم. میزبان محفل عزیز مکرم جناب محترم ڈاکٹر حمزہ شبیر صاحب، دیگر برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماشاءاللہ تہاڈی میری ساڈی سب دی سعادت ہے. اسی انہاں لمحات دے اندر امام حسین دا ذکر پاک انشاءاللہ کران گے، سناں گے. دعا ہے اللہ تعالی تہاڈی یہ کاوش قبول فرمائے. دوستو، میں تسی اسی سب لوگ مسلمان ہاں. اللہ تعالی قرآن کریم دے اندر فرماندے نے کہ اگر کوئی آدمی کہے نا میں ایمان لے آیا، گویا اگر کوئی کہے کہ میں اللہ دا بندہ، میرا تعلق اللہ نال ہے، تے اللہ تعالی فرماندے نسی زبانی محض گل کرن نال اس بندے دی گل پوری نہیں کردے، بلکہ اسی ایمان والیاں نو آزمایا کردے ہیں. ایمان والیاں نو آزمایا کردے ہیں. گویا اس تو پتہ چلیا تہاڈی میری ہر مسلمان دی زندگی امتحان ہے، آزمائش ہے، جس چو اسی لوگ گزر رہے ہیں. یہ گل آؤ سنو قرآن کریم چو. اللہ کریم نے فرمایا الف لام میم
احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ تعالیٰ فرما دے نے کیا لوگاں دا اے خیال ہے اسی زبانی کویے کہ اسی ایمان والے ہاں، اسی مسلمان ہاں اور اسی انہاں نو آزماواں گے نہیں۔ فرمایا اے خیال چھوڑ دیو، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اساں تے انہاں لوگاں نو بھی آزمایا ہے جڑے پہلے ایمان والے گزر چکے نے۔ دوستو اللہ تعالی دی سنت ہے، اللہ تعالی دا یہ طریقہ ہے کہ اس نے یہ زندگی ایک آزمائش امتحان بنائی ہے کہ میرے بندے کی کر دیں، نیکی کر دیں، بدی کر دیں، اچھائی کر دیں، برائی کر دیں۔ دیکھو اللہ کریم نے سانو صحت عطا فرمائی، عقل عطا فرمائی، خیر اور شر دی پہچان عطا فرمائی، اچھائی اور برائی دی پہچان عطا فرمائی، پھر سانو اللہ نے قدرت دیتی اسی زبان نال اچھائی بولیے یا برائی بولیے۔ اللہ کریم فرماندے نے ساریاں چیزاں میں نے تانوں دے کے اس دنیا اندر امتحان چ مبتلا کیتا کہ کون آدمی بہتر عمل کردا ہے۔ دوستان ذی وقار اس تو پتہ چلیا کہ ساری زندگی امتحان ہے، لیکن یہ بھی ایک طے شدہ گل ہے، ہر بندہ جاندا امتحان حسب مقام ہوندا ہے۔ مثلا 5ویں کلاس والے دا بچے دا امتحان آسان ہوندا، 10ویں والے دا او دی نسبت تھوڑا جہا مشکل ہوندا۔ اگر بچہ آگے جائے FA BA امتحان ہور مشکل، اگر MA چ ونجے ہور مشکل، اگر MPhil PhD اسپیشلائزیشن چ جائے جیوں جیوں مقام بڑھتا جائے گا امتحان بھی بڑھتا جائے گا۔ ایک عام سینس دی گل ہے، عام ایک گل ہے۔ اسی طرح تسی میں اسی سب ایمان والے ہاں، لیکن ایمان والے ہم بھی درجہ بندی ہے۔ سب نالو اعلیٰ درجہ اللہ دیاں نبیاں دا ہے۔ ذرا بولو کہندا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ سارے بولو صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرما دینے اے لوگو یاد رکھو سب نالو زیادہ مشکل امتحان مشکل آزمائش نبیاں دی آندی ہے، پھر درجہ بدرجہ۔ اسے وجہ تو دوستان گرامی قدر ایک مثال سمجھو، گزشتہ مہینے ذی الحج اندر تو سب قربانیاں دیتیاں، لیکن اساں قربانیاں جانور دیاں دیتیاں، لیکن اللہ نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جانور دی قربانی نہیں منگی، اکلوتے جوان بیٹے اسماعیل دی قربانی منگیے۔ کیوں؟ اللہ انہاں کولو بیٹے دی قربانی مانگ رہا، ساڈے کولو جانور دی، درجے فرق ہے۔ او اللہ دے نبی نے اسی امتاں بے شاملاں پتہ چلیا امتحان حسب مقام ہوندا ہے، امتحان حسب درجہ ہوندا ہے۔ اسی طرح بالکل سیم انبیاء تو بعد اعلیٰ مقام صحابہ کرام اور اہل بیت دا ہے۔ انبیاء کرام تو بعد درجہ صحابہ کرام دائے، اور یاد رکھو صحابہ وچ مولا علی بھی شامل نے، حضرت سیدہ زہرا بھی شامل نے، حضرت حسنین کریمین بھی شامل نے، اے آل بیت وچ بھی شامل نے۔ لہذا عرض کر رہے ہیں میرے بھائی امتحان حسب مقام ہوئے گا۔ ہون اساں دیکھنا امام حسین دا مقام پیے، امام علی مقام دا درجہ کیے، تے ساڑے سامنے گل ہے امام حسین عام مومن نہیں، صحابی بھی ہیں، آل بیت رسول بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، اور حسنین رسول اللہ
اللہ نے اپنا بیٹا بھی فرمایا ہے۔ امام حسین اور حسن دوہاں دا مقام بڑا بلند، اللہ نے بڑیاں عزتاں دتیاں، دنیا تے آئے نے کن وچ پہلی آواز نانا جان دی آزان گئی ہے، بدن اندر پہلی خوراک نانا جان دا لعابے دہن گیا ہے۔ تہاڈے میرے بچیاں نو دل بالان واسطے میری تہاڈی گودی ملے، حسنین نو گودی مصطفیٰ ملی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ زہرا دی گودی ملیے، حتیٰ کہ دوستو حسنین کریمین نو حضور کندیاں تے بٹھاندے نے، انہاں دا کی مقام ہے جنہاں دی سواری رسول اللہ بندے نے۔ اللہ اللہ راکب دوش پیغمبر وہ حسین، فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین۔ عرضے کر رہے ہیں امام حسین دا مقام وراء الورا، اسی کما کو نہیں جان دے، بس اتنی گل سمجھ لے اسی سارے مومنہ نماز پڑھ دیاں، روزہ رکھ دیاں، اج محفل اندر آئے ہو، میں حضرت اللہ دیتا صاحب نو کہہ رہا اس گرمی اتنے لوگ آ جانا یہ بہت بڑی تہاڈی محبت ہے، اللہ تعالیٰ اسے محبت دے مطابق اجر عطا فرمائے۔ میں گل یہ کر رہے ہیں اسی آئے ذکر حسنین پاک کر رہے ہیں تاکہ جنت ملے، حاج کر رہے ہیں تاکہ جنت ملے، پر پتہ نہیں یقین نہیں جنت ملے گی نہیں، اسی سارے جنت دے امیدوار حسنین جنتی جوانا دے سردار نے۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اے دو جنتی جوانا دے سردار نے۔ ہن غور فرماؤ، اگر جنت دی جیڑی بندہ امید کرے، جیڑا خواہش کرے من جنت ملے، رب دائے مال تے جان دی قربانی دے تے جنت ملے گی، تے جیڑے ہیں جنتی جوانا دے سردار انہاں دا امتحان بھی اعلیٰ مشکل، انہاں نو زیادہ مصائب چو گزاریا گیا۔ آج ساڑھے کئی بندے سوچ دیں ہائے جی حضرت زہرا دے باغ دے پھول مسلے گئے، رسول اللہ دے بیٹیاں دے بدن روندے گئے، انہاں دے لاشے کیتے گئے، انج کیوں ہویا؟ میں کہ تیری میری سوچ رب رشتیاں تو پا کے او فرماندا ہے میں تے امتحان لے مانگا، جیڑا کامیاب ہوے گا انہوں ہی انعام عطا فرماواں گا۔ اس واسطے اگر انہاں جنت دی سرداری لینی ہے انعام ضروری ہے، تائی میں کہنا سر بھی کٹا گھر بھی لوٹا علی کے نو نہالوں کا، اگر ایسا نہیں ہوتا شہادت نامکمل تھی۔ امتحان ضروری ہے۔ ایک مثال سمجھو، تہاڈا بیٹا گورنمنٹ ہائی سکول بڑا گواہ اندر 10ویں پڑھدا، ہیڈ ماسٹر آکھے میں داخلہ نہیں بھیجنا، تسی آرام نہ بے رہو گے، وہ آکھے میں ادھر داخلہ نہیں پنڈی بورڈ چ بھیجنا، امتحان نہیں دینا، تو نیند نہیں آوے گی، ہیڈ ماسٹر کو سفارشاں کرو گے، مہربانی کر بچے نے امتحان چ بان دے، داخلہ بھیج۔ کیوں تسی بچے نو مشکل چ ڈال رہے ہو؟ تو ان پتہ بچہ میٹرک دا امتحان کلیئر کرے گا، ایک سند ملے گی، اس سند نال اگلی زندگی بنے گی۔ میرا بھائی واللہ دنیا دیاں سنداں نال دنیا بن دیئے، خدا دی بارگاہ چ امتحان دی سنداں نال جنت دیاں منزلاں طے ہو۔ یا رسول اللہ ماشاءاللہ، تسی اگو نعرے دے جواب وچ بول دے کوئی نہ ہو، میری گل تے سمجھ آ رہی ہے نا؟ اتنا دس دو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا پھر بول لو یا نہ بول لو، مقصد تے سمجھنا۔
میں او مقرر نہیں تواڈے تو تقاضا کراں بول دے کیوں نو پے تواڈے نال بھڑن لگ پواں ہاتھ کھڑے کرو بدن گھماؤ صرف سمجھو دوبارہ گل دورا دے میں ساڑی زندگی امتحان ہے امتحان حسب مقام ہے اور چونکہ امام حسین دا مقام آلہ میرے کریم نے فرمایا من سرہو ان ینظر الی سید شباب اہل الجنہ فلینظر الی حسین ابن علی جیڑا جنتی جوانا دا سردار ویکھنا چاہے میرا بیٹا حسین ابن علی ویکھ لے وے اور حسین کریم آپ آلہ نہیں خاندان بھی آلہ نانا جان بھی آلہ ابا جان بھی آلہ ابا ولیاں دا سردار امی جنتی عورتاں دی سردار نانا ساری کائنات دا سردار گھر بھی آلہ اور واضح گل ہے خاندان دے حوالے نال بھی آزمائش مشکل اور آلہ لے گئی حدیث پاک چاند آئے اجے امام حسین چھوٹے جائے نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی چچی جان ام الفضل کہنیاں نے میں حضور دی کمرے چ گئی آپ نے یا امام حسین نے میں حیران ہو گئی حضور رو رہے نے میں عرض کی تلے مطب کی یا رسول اللہ آپ رو رہے ہو وجہ کیے آپ نے فرمایا اے میری چچی میرے کول اللہ دا فرشتہ آیا ہے اور ایک خبر لے آیا ہے ان ابنی الحسین سا یقتلو بے اردن یقالو لہا طف یہ میرا بیٹا حسین کربلا شہید ہوئے گا آپ پوچھ دیاں احاظ الحسین اے حسین یا کوئی اور فرمایا اے ہوئے گا دوستان زی قدر نبی محترم دی نگاہ اندر حسین پاک دی شہادت دا منظر تائیں حضور دیاں اکھاں چو آنسو جاری نے سیدہ کہنیاں آنسو رخسار تو ڈھلک کے مبارک داری اندر آ گئے آپ رو رہے نے دوستو ہن توجہ دے قابل گلے کہ بندے دی موت دا اعلان مرن تو بعد ہوندا حسین کریم دی شہادت دا اعلان بچپن چو ہو رہا کیوں ہو رہا اللہ آزمانا چاہتا ہے میرے نبی پتہ لگے شہادت میرا نبی کی کردہ ہے ریئیکشن کی ہوندا علی کی کہندے نے فاطمہ کی کہندیاں نے حسن کی کہندے نے سارے گھرانے دی آزمائش مثال سمجھو اللہ نہ کرے کسے دے بچے نے کینسر ہو جاوے یا برین ہیمرج ہوئے ڈاکٹر آکھن لا علاج جتنے دن بچہ زندہ رہے گا ماں ویکھ ویکھ کے روے گی ماں آکھے گی میرا ویر میرا بچہ موت دا شکار ہو جاوے گا ایمان نہ دسو سیدہ زہرا دے امتحان دا کی عالم جیڑی حسین نو پال رہیاں نے ہر دم امتحان والی گھڑی نظر وچ کتنا غم کتنا محبت دی وجہ تو ہی غم ہوندا ہے محبت دی وجہ تو ہی درد ہوندا ہے سارا گھرانہ آزمایا گیا لیکن میرے دوستو ایک بھی روایت نہیں ملتی کہ کسے کہا ہوئے یا اللہ امتحان نہ لے یا اللہ حسین ساڈا نازاں پا لے آئے کربلا دی خاک اندر خاک آلود نہ کر سیدہ زہرا کدی دعا نہیں منگی مولا امتحان ٹل جاوے کیوں یہ بھی امتحان سی سارے چپ اس واسطے نے گویا عملاً دسیا سونیا تو امتحان لے کے اگر راضییں اسی دعا کے راضیاں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دسیا گیا اپنے بیٹے ذبح کرو ابراہیم علیہ السلام نو پتا منا لے گئے ذبح کرن واسطے لے گئے پہلے آزمایا جا رہا کہ ابراہیم کی کہندے نے ہاجرہ کی کہندیاں نے انیا رسول اللہ دا سارا خاندان آزمایا گیا لیکن قربان جائیے صدقے جائیے کیسا خاندان ہے سارا خاندان امتحان چو پاس ہے سب اگر کوئی روایت ملتی ہے صرف ایک روایت ملتی ہے
اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، مولا اسی نہیں کہندے او مشکل وقت آوے، لیکن اے عرض کر دیا مشکل وقت آوے ساڑے نورے این دل دے چین حسین نو صبر بھی دیوی اجر بھی دیوی۔ آل بیت دا امتحان، سب صابر سب شاکر، اللہ دے فیصلے تے راضی، یہ سانوں دسیا۔ دنیا والے ہو تھوڑی جی بیماری آوے شکوے کرن لگ پاندے ہو، مالی حالات تھوڑے جے ڈاؤن ہو جان بندے بندے آگے شکوے کر دے ہو، بارش نہ ہووے بندہ گل کردہ جی سیزن جا رہے ہیں بارش نہیں ہوئی، یہ اسی لوگ رب دے شکوے کر دے ہیں۔ دسیا امتحان، زندگی امتحان ہے، بیماری، صحت، خوشحالی، پریشانی، دولت، غریبی، امیری، دکھ سکھ، یہ سارے معاملات نال نے تہاڈی آزمائش کی کر دے ہو؟ جزا فضا کر دے ہو، واہ ویلا کر دے ہو، شکوے کر دے ہو، ہائے ہائے کر دے ہو۔ اج کئی لوگا سمجھ لیا ماتم کرنا کمال ہے، شکوے کرنا کمال ہے، نہیں میرا ویر، مولا دی رضا تے راضی رہنا کمال ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دے چھوٹے بھائی حضرت شاہ حسن رضا بریلوی بڑی پیاری گل کر دینے، آپ کہندے نے حیرانگی یہ آل بیت سارے چپ نے تے فرمان دینے، گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان آل بیت، اے اہل بیت دے گھرانے تواڈے تو ساڑیاں جانا صدقے جاون، کڈا سونا نمونہ دنیا نو دسیا، رب العالمین تے دی رضا تے راضی رہنا مومن دا کمال ہے۔ ماشاءاللہ دوستان گرامی قدر محض کر رہے ہیں، زندگی امتحان ہے، امام علی مقام دا امتحان ہے، یزید برسر اقتدار عوامی رائے تو ہٹ کے آیا، اسلام دا طریقہ انتخاب ہے کہ حاکم او بنے جنوں مسلمانہ دے اندروں صاحب رائے اور صاحب امانت و دیانت بندے، اکثریت دے نال امام بنا منو امام ہوئے گا۔ لہذا سیدنا صدیق اکبر نو ای حیثیت ہے، خلفاء راشدین نو ای حیثیت ہے، لیکن یزید اس تو ہٹ کے آیا۔ پھر یزید دا شخصی کردار، کتھے یزید، کتھے حسین ابن علی، کتھے یزید، کتھے عبداللہ بن عمر، کتھے عبداللہ ابن عباس، کتھے محمد ابن حنفیہ، یہ حضرت علی دے بیٹے نے، بڑے بڑے صاحب تقوی بندے، لیکن انہاں چونکہ اقتدار تے یزید آ گیا، بیعت دا مطالبہ کیتا، گورنر مدینہ کہن لگا میری بیعت تسی یزید دی بیعت کرو، امام حسین نو بلایا، آپ نے فرمایا میرے جی بندہ بند کمرے چ بیعت نہیں کر سکدا، میں چھپ کے بیعت نہیں کرانگا، سارے لوگن بلا، سب دے سامنے اعلان کر، اہل مدینہ جمع ہو جان گے، جیڑی گل ہوئے گی چھپ کے نہیں ہوئے گی، اعلان ہوئے گی۔ اسلامی طریقہ، لیکن انہاں چ ہمت نہیں سی کہ بیعت یزید واسطے اعلان عام کر کے اہل مدینہ جمع کرن، کیونکہ صحابہ تابعین لوگ موجود سن، او یزید دی بیعت تے دلو راضی نہیں سن، لہذا دن گزرن لگ پے۔ امام علی مقام ہن حالات اس ڈگر تے جا رہے نے، حکومت انہاں کول، اقتدار انہاں کول، اختیار انہاں کول، فوج انہاں کول، خزانہ بیت المال انہاں کول، افسر انہاں دے۔ آپ نے سوچیا اگر میں بیعت کرداں تے دینی نقصان ہے کہ بندیاں سمجھ نہیں رہے گی کہ کیڑا بندہ امام وقت بنن دی آلیت رکھدا، تے جے بیعت نہ کراں تے پھر اے لوگ مینوں مدینہ پاک اندر قتل کروا دیں گے۔
تے اگر مدینے اندر قتل ہوگا نقصان پھر بھی ساڈا، ایک میری جان جائے گی، دوجا میرے نانا جان دے شہر دا احترام جائے گا، مدینہ النبی دی عصمت عزت حرمت جائے گی۔ لہٰذا امام علی مقام نے سوچیا مینوں مدینہ وچ نہیں رہنا چاہیے تاکہ میری وجہ تو مدینہ دی حرمت پامال نہ ہوئے، لہٰذا آپ مدینہ پاک چو نکل آئے۔ لیکن میرے بھائیو یہ بھی امتحان ہے، کئی بندے سمجھتے ہیں امام حسین دا امتحان کربلا وچ ہویا، میں کہنا نہیں، میرا ویر مقام حسین بڑا، امتحان بھی بڑا۔ ایمان نال دسو اج اسی سارے چاہتاں نال مدینے جاندے ہاں، خوشیاں بغلاں بجاندے جاندے ہاں، دعاواں منگدے جاندے ہاں، ایمان نال دسو جڑے گئے ہو جدو واپسی مدینے تو ہووے مسلمان دا کی حال ہوندا؟ اکھاں چو آنسو ہوندے نے، لوگ آہواں بھردے نکلدے نے، خدایا تیرے نبی دی دھرتی اندر میں موت آ جاندی، کاش میرا وجود مدینے دی خاک اندر مل جاندا۔ اگر 14ویں 15ویں صدی دے مومن نو اتنا مدینہ پیارا ہے، سوچ حسین نو کتنا پیارا ہے۔ مدینہ النبی تے حسین دی مولد جائے پیدائش، ادیاں فضاواں وچ حسین نانا جان دے کندھے دیاں لوریاں لئیاں، ادیاں فضاواں دے اندر حسین کریم پروان چڑھے نے اور ادے اندر نوجوان ہوئے نے۔ آج جدو امام حسین نانا جان دی قبر انور تے آخری سلام رات دے اندھیرے اندر کر کے نکلن گے، بولو دل دا حال۔ اما زہرا دی قبر اتے جا کے جدو الوداعی سلام کر کے نکلے ہون گے دل دا عالم کی۔ لیکن میرے بھائی چونکہ مقام بڑا، حسین مصطفیٰ دیاں کندیاں تے کھیلن والیا، کدی مصطفیٰ دی جدائی دا مرحلہ بھی آئے گا، فاطمہ دی گود دی لوریاں لین والیا، کدی اماں دی قبر نو خیر بعد بھی کہنا پوے گا۔ لیکن امام علی مقام خود ہی نہیں، اہل خانہ سمیت مدینہ چھوڑ رہے نے، اگو حالات دا کوئی پتہ نہیں حالات کی ہون گے۔ مکہ پاک آئے نے، 3-4 مہینے مکہ رہے نے، کوفہ والے اندے خط آئے، حسین ابن علی اسی بیعت یزید نہیں کیتی، اگر آ جاؤ سن اس ظلم تو، اس فسق تو، اس نافرمانی خدا تو بچاؤ۔ خط لگاتار آندے رہے، امام حسین غور کر دے رہے کی کراں، مکہ پاک اندر موجوداں۔ لیکن جدو انہوں نے ایک خط لکھے، اے حسین اگر تسی نہیں آؤ گے اساں یزید دی بیعت کر لئی، کل قیامت والے دن تواڈے نانا جان دے سامنے اسی مقدمہ کران گے۔ مولا حسین نو بلایا، حسین نہیں آئے، تاں واسطے اس طرح ہویا ہے کہ امام حسین نے سوچیا ہون گویا انہاں لوگاں نو ظلم تو بچانا میری ذمہ داری ہے، لہٰذا حسین کریم نے مکہ چھوڑ دیتا اور امت دی نجات واسطے نکل پے نے۔ کسی نے کیا خوب کہا سی، لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، اس گل تو بچایا ظالم بیعت دے قابل نہیں، شرابی امامت دے قابل نہیں، نمازاں دی توقیر کرن والا امت دا امام نہیں ہو سکدا، شخصی کردار دے اندر بیت المال جو مرضی کرن والا امام وقت نہیں ہو سکدا۔ تاں آئے نے لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، گناہ گاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو۔ ذی الحج دا مہینہ شروع ہو گیا، اکناف عالم تو اطراف دنیا تو لوگ حج کرن مکہ شریف آ رہے نے۔ حسین کریم مکہ چھوڑ کے کربلا کوفہ ول جا رہے نے۔ آج یزید دے حمایتی ایک سوال کر دیں، میں ایک جگہ گیا انہاں میں نہ کیا انہیں سوال کیتا کہ لوگ حج کرن آ رہے ہیں، حسین تخت پچھے مکہ چھوڑ رہا، تسی حسین حسین کر دیو۔ میں کیا گل انہاں سمجھ نہیں آئی،
کیا حسین کریم آج دی اہمیت گرا رہے نے؟ او حسین کریم تے او نے حسن و حسین دعا بھائیاں نے مدینہ تو مکہ آ کے 5 مرتبہ حج کیتا، اور ہر باری سواریاں ہون دے باوجود پیدل دوئیں بھائی آندے نے۔ جدو صحابہ دست بستہ کہندے نے اے ابن رسول اسی سواری تے ہوئیے، تسی پیدل ہو، ساڈا دل دکھ دا ہے، ساڈے کولو سواری لے لو۔ تے جواب دیتا سواریاں ہیں، پر اتنا رب دی عظمت دا کنسپٹ دل وچے، دل کردا ہے حسن تے حسین پیدل چل کے رب دے گھر دی زیارت کریے۔ برادران اسلام، میں کہیا ایکچولی گل امام صاحب تے 5 حج کر چکے ہیں، ایک حج فرض ہے۔ امام حسن 5 کیتے اور پھر پیدل کیتے، پھر ایمان نہ 10۔ سارے جائیے، عام بندے دا حج کرنا ہو رہے، صاحب معرفت دا حج کرنا ہو رہے، مقام درجہ بندی ہے، لیکن حسین کریم کیوں جا رہے ہیں؟ اس تو جا رہے ہیں کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہاں پیچھے چل دیں۔ جیسے بادشاہاں دی سوچ ایسی عوام دی سوچ ساڑے ملک اندر آکھیا جاندہ جی بددیانتی بڑی ہے، او جی دیکھو ہر منے جے دے جاؤ رشوت رشوت۔ میں آکھیا ایک گل ای وجہ ہے کہ جو بادشاہاں دا طریقہ ہوئے گا، ساڑی حکومتاں مفاد پرستی تے بدل رہی ہیں، حکومتاں مفاد پرستی تے آ رہی ہیں، حکومتاں چند ڈنڈے والیاں دی طاقت تے آ رہی ہیں، ضمیراں تے پہرے اگر حکمراناں لگ جان تے عوام کتھوں زندہ ضمیر رہے۔ الناس علی دین ملوکہم، حسین تا گئے نے کہ جدو یزید شراب دی وجہ تو مستی وچ نمازاں ضائع کردا، کدائیں میرے نانا دی امت نماز دی اہمیت نہ کھو جاوے۔ حسین چل، ہن کعبے وچ سجدے دی لوڑ نہیں، ہن کربلا وچ نمازاں پڑھن دی لوڑ ہے۔ تائیں میں کہنا گویا میرے امام نے ثابت کیتا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ۔ چونکہ امام علی مقام دا مقام بڑا، امتحان بھی مشکل، ہجرت کرنا سنت نبوی۔ ساڑھے کتنے مہاجر بھائی ہندوستان چھوڑ کے پاکستان آئے، لیکن حسین کو لو ہجرت بھی اعلیٰ کروائی گئی۔ اس کائنات دے چہرے تے مدینہ و مکہ جیسا شہر کوئی نہیں، 2 شہر حسین کو لو چھڑوائے گئے۔ ایمان نہ دسو کیا مدینہ جنتاں دا شہر نہیں؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، او کما قال علیہ السلام، اللہ تعالیٰ تو ہنتے میں مدینہ شریف لے جائے۔ اتھے حدیث لکھی ہوئی ہے، سرکار دے ممبر تو لے کے حضور دے گھر تک ٹکڑا ریاض الجنہ۔ اسی آج اتھے ایپاں بنا کے واریاں لے کے مشکل نال حاضری چند لمحے دیندے ہیں۔ ایو جگہ جڑا جنت دا باغ ہے۔ ایمان نہ دسو کیا حسین جنتاں چھوڑ کے کرب و بلا نہیں گئے؟ امن والی جگہ چھوڑ کے میرے بھائی ظلم سین والی جگہ، انتہائی پیار والی جگہ چھوڑ کے کرب و بلا، اناد، بغض، خباثت والے لوگ گنج گئے نے۔ کیوں گئے نے؟ ساریاں مشکلاں، لیکن سید زادہ صابر مولا جے مدینے دیاں فضاماں وچ نبی دے کندے دیاں لوریاں دیوائیں تاں بھی حسین راضی ہے۔ جے کربلا دی خاک تے لاشے تڑپوائیں حسین۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو شاہ نے آگے فرمایا، مدینہ والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ ایک کیوں سفر ہو رہا؟ اللہ رو راضی کرن واسطے۔ اللہ کریم فرماندے نے والا نبلونکم بشیء من الخوف، اے ایمان والےو اساں تانوں آزماندے ہاں، ضرور بھی ضرور آزماواں گے، کدی خوف دے کے آزماواں گے۔
نارمل حالات اندر اسی سارے لوگ کلمہ پڑھ دیں ہیں. ایمان نہ دسو اگر سامنے ایک بندہ بندوق کلاشنکوف لے کے آکے پڑھ کلمہ جے پڑھ داں تے میں تین فیر کر داں اتھے کلمہ پڑھنا مشکل ہو جاندہ کہ نہیں؟ یہ خوف ہے. اللہ کریم فرماندے میں تو ان خوف دے کی کئی باری آزمانا. مثلا تسی دیکھو نارمل حالات وچ نماز فرض نمازاں تے کتنے مسلمان ہوندے نے اور جنازیاں وچ کتنے ہوندے نے؟ تسی آکھو گی جی جنازیاں زیادہ ہوندے نے. میں کیا کیوں ہوندے نے؟ اتھے خوف ہے، ڈر ہے. اگر جنازے وچ نہ گئے برادری رینج ہوے گی، بھاج کے جنازے چ رڑدے ہیں. مسجد نہ گئے رب ناراض ہو سی، کوئی ایڈی وڈی گل نہیں. یہ اج کل دے اسی مسلمان ہاں. اسی خوف نہ میرے بھائی دنیا دا خوف رکھ دیاں، لیکن حقیقت وچ جڑے اللہ تو ڈرن والے نے اللہ کریم فرماندن میں ایمان والیاں نو کدی کدی خوف دے کے آزمانا. حسین ابن علی نو خوف دے کے آزمایا گئے. حسین مدینہ چھوڑیا بیعت نہیں کیتی، مکہ چھوڑیا بیعت نہیں کیتی، کوفہ والروانہ ہوئے نے بیعت نہیں کیتی. اور بن یزید ریاحی نے کہا حسین ابن علی ابن زیاد کول چلو، فرمایا میں نہیں جاواں گا. بالآخر کہا گیا یزید واسطے ابن زیاد دے ہاتھ بیعت کر لو، معافی مل جائے گی. فرمایا ایو جیاں بندیاں دے ہاتھ وچ ہاتھ دین نالو حسین موت نو پسند کرے گا. کس طرح ممکن ہے امام علی مقام دا مرحلہ بمرحلہ کربلا وچ اتاریا گیا. ابن زیاد دا آرڈر ہے حسین نو کسے شہر دے قریب نہیں رہن دینا، بستی دے قریب نہیں رہن دینا. لوگ آ جان گے حسین دی حمایت، رسول اللہ دی محبت ہر کلمہ گو دے دل وچ موجود ہے. حسین نو کسے بے آبو گیا جگہ صحرا یا میدان اندر اتارو جتھے قریب بستی نہ ہوئے. اتاریا گیا. 2 محرم الحرام نو امام علی مقام کربلا پہنچے نے، لیکن آپ دے پہنچن نال ہی یزیدی فوج 5000 دا لشکر جرار ہے. میرے بھائی امام علی مقام نال تے ٹوٹل 125-150 دے درمیان بندے نے، زیادہ نے 125 دے قریب. لیکن انہاں وچ بچے بچیاں مستورات بیمار، پھر اسلحہ نہیں. او دے لشکر جرار ہے. آکھیا گیا حسین ہن گل کر بیعت کرنی کہ نہیں؟ گویا خوف دلایا گیا. مدینہ تے جائے رحمت آئی، مکہ جائے امن آئی. اج گل کر حسین بیعت کرنی ہے کہ نہیں؟ انہاں سمجھیا حسین ڈر جان گے، جھک جان گے، لیکن امام ڈٹ گئے. فرمایا سن لو لوگو یہ خوف تو ہاڈی نظر اندر نے، جیڑے اللہ کولو ڈرن والے نے وہ کدی غیر کولو آئین جمع مرداں حق گوئی بے باقی. اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. فرمایا بیعت نہیں کرنی. انہوں نے کہا اگر بیعت نہیں کرنی تو پھر اگلا مرحلہ جنگ. واضح گل ہزاران دے لشکر نہ جنگ موت. حسین کریم نے موت والا راستہ پسند کر لیا، لیکن بے نماز شرابی بیت المال دے اندر منمانی کرن والے لاپرواہ حکمران جیڑے شیطان دی پیروی کر رہے نے، رحمان دی پیروی تو غافل نے، انہاں دی بیعت امام نے نہیں کیتی اور ڈٹ گئے. میں کہنا ہونا میرے دوستو سر دیا لیکن دیا ہرگز نہ دست حق پرست. اللہ اللہ کس قدر محکم تھا ایمان حسین. اسی نعرہ مرونا چھڑ دے جی وہ نہیں جو بول دے. ویسے الحمدللہ میں دیکھ رہے ہیں اللہ سلامت رکھے. ہر انسان نے نہماک نہ تقریر سن لیا.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا اے بندیو، اے ایمان والیو، اسی ایمان والیاں نو کدی کدی خوف دے کے آزماندے ہیں۔ خوف اندر بھی مومن نو چاہیدا ڈٹیا رہے۔ مثلا عدالت چ فیصلہ ہوئے، برادری دے خلاف گواہی دینی پوے، اے خوف ہے۔ برادری کولو ڈردا یا رب کولو، مومن رب کولو ڈر گیا تے پاس ہو گیا۔ جی برادری پیچھے دین امانت دیانت چھڑ گیا تے ناکام ہو گیا۔ یہی زندگی ہے۔ فرمایا اے لوگو، اسی تانوں آزماواں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کدی کدی اسی بھوک دے کے آزماندے ہیں۔ مثلا رمضان دا مہینہ ساڑھے تے لازم ہے روزے رکھو، حالت روزہ اندر پانی نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا، اپنی منکوہ بیوی نال بھی شہوت پوری نہیں کرنی، پابندی لگ گئی۔ گویا اللہ تعالیٰ رمضان اندر آزماندہ ہے، 11 مہینے اپنی مرضی نال کھاندے پیندے ہو، ایک مہینہ میرے حکم تے چل دے ہو کہ نہیں۔ رمضان امتحان نے، جڑے روزے رکھ لیندے نے کامیاب ہو جاندے نے۔ اللہ دی قسم سنو، اسی کھانا پینا یا شہوت چھوڑ نہیں سکدے۔ اسی آکھیا یا اللہ جے پابندی کریے کی دیویں گا؟ فرمایا میرے سونے نبی دی سچی زبان چو وعدہ ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا ایک مہینہ بھوک پیاس میرے واسطے برداشت کرو، زندگی دے گناہ بھی معاف کراں گا، انعام بھی جنت بھی عطا کراں گا۔ امام حسین بیعت نہیں کر رہے، کیا کربلا والی خوراک امام نے میسر ہے؟ کیا مدینے والی خوراک میسر ہے؟ کیا مدینے والا سکون زندگی حاصل ہے؟ کیا مدینے والی آسانیاں؟ مشکلات نے۔ اور انہاں لوگاں نے امام علی مقام دے بارے سختی کیتی، انہاں ول پانی نہ جائے۔ انہاں دا خیال سی جدو پیاس لگے گی انہاں دے نوجوان کمزور ہون گے، بچے رون گے، بچیاں بلبلان گئیاں، حسین گھبرائے گا، پھر تے سر جھکائے گا، بیعت کرے گا۔ لیکن امام علی مقام ہی نہیں، سارا گھرانہ صورت حال تے مطمئن ہو کے زبان حال نال دسیا، دنیا والیو محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ امام علی مقام چونکہ مقام اللہ ہر امتحان کو گزارے گئے۔ علماء نے فرمایا مثلا تسی میں سارے چو بہت سارے بندے ساری زندگی امیر رہندے، انہاں نوں غریبی دا کوئی امتحان نہیں آندا۔ کئی بندے ساری زندگی صحت مند رہندے نے، بیماری والا امتحان نہیں آندا۔ کسی کسی کو لو الگ الگ، لیکن مقام حسین بلند امتحان بھی، خوف دا بھی امتحان، بھوک پیاس دا بھی امتحان، غریب الدیاری مسافرت، حالت مسافرت، سارے امتحان۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ کریم فرماندے نے اسی ایمان والیاں مال دی کمی دے کے بھی آزماندے ہاں۔ مثلا جیڑا بندہ زکوٰۃ دیندا او دا مال بظاہر کم ہو جاندا نا، اور جیڑا نہیں دیندا او تے مالدار بن جاندا بظاہر۔ انہیں دو مسلمان افسر نے، ایک رشوت نہیں لیندا، دوجا لیندا راشی آدمی بازار کوٹھیاں بنا لے گا، اور جیڑا نہیں رشوت لیندا بازار انہیں پوری زندگی مال و دولت دے نال بھی رب آزماندے نے۔ مال دی کمی، دولت دی کمی، یزید نے دولت دی ریل پیل کر دیتی،
ابن زیاد پہلو بصرہ دا گورنر ہے واتوں کوفہ دا گورنر بنا کے 2 گورنریاں دتیاں ابن زیاد نال، حالانکہ یزید پہلو ناراض آ لیکن حضرت حسین دا خطرہ سامنے آیا، اس نا صلح بھی کیتی، 2 گورنریاں دیتیاں۔ او دی فوج دا کمانڈر ہے عمر ابن سعد، بہت بڑے صحابی دا بیٹا ہے، انہوں رائے دے وچوں زمین الاٹ کیتی گئی، شمر نو بھاری انعام ملے اگر حسین بھی بیعت کر لیندے، امام علی مقام نو بھی حکومت بھی ملدی، دولت بھی۔ امتحان سی حسین حکومت یا دولت لیندا ہے یا حق گل تے ڈٹ کے اعلان کردہ ہے، پاؤں کی ٹھوکر پہ میں رکھتا ہوں یہ تاج خسرواں، میرے آقا میرے نانا ہے محمد عربی۔ امام علی مقام ہر امتحان چو کامیاب، ہر آزمائش چو پاس۔ اللہ کریم فرماندے اسی امتحان الگ الگ رکھے نے۔ غربت بہت بڑی چیز ہے، ادھی وجہ تو حساد الفقر ان یکون کفرا، کدی کدی بھوک بندے نو کفر تک لے جاندی ہے، لیکن امام علی مقام پرواہ نہیں کیتی۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اللہ فرماندے اسی ایمان والے ہیں کدی جاناں دی کمی دے کے آزماندے ہیں۔ جاناں دی کمی کی ہے، پیاریاں دا مرنا، باپ مر گیا، سر تو سایہ ہٹ گیا، ماں مر گئی، شفقتاں دی کائنات لٹ گئی، بھائی مر گئے، بازو کمزور ہو گئے، سینے دی قوت کمزور ہو گئی، پیارا نوجوان بیٹا مر گیا، اکھاں آگے اندھیرا آ گیا۔ فرمایا اسی آزمان دیاں میرے سامعین، اگر اے آزمائش اور قرآن کہہ دیا اسی جانا دی کمی دے کے بھی آزمان دیاں، ایمان نہ دسو حسین نے تے 72 قربان کرائے نے، ایک نہیں 2 نہیں، پھر اپنے بھائی آپ دے 5 بھائی شہید ہوئے نے، سارے بچے حضرت زین العابدین تو علاوہ شہید ہوئے نے، امام حسن دے بیٹے بھتیجے۔ میں کہنا بندہ اپنے بچیاں دا دکھ سہ لیندا ہے، ایمان نال دسو کربلا دے اندر امام حسن دے بچے جیڑے حسن دی نشانی حسین کول نے اور کربلا دے مشکل مرحلے چ نال نے، انہاں چو ایک بچے دا نام ابو بکر بن حسن، ایک بچے دا نام قاسم ابن حسن۔ ایک قاسم جوان بچہ ہے، حضرت حسن مجتبی دے بیٹے نے، ایڈے سونے نے، تاریخ اندر آیا اگر شامی بھی خیمے چو نکلنا تے ان پتہ چلدا جو 14ویں دا چاند چڑھایا ہے۔ ایڈا حسین، ایڈا حسن و جمال دا پیکر بھتیجا، پھر بھائی حسن دی نشانی ایمان نال دل تے ہاتھ رکھ کے دس، جدو اس قاسم دا لاشا 56 سالہ حسین نو اٹھونا پیا اور بھتیجا اٹھایا جا نہیں رہا، لوگ سپورٹ کر دینے تاں حسین کریم بھتیجے نو لے آ سکدے نے خیمے اندر۔ کتنی دکھ دی گھڑی ہے، کڈا وڈا جانی نقصان ہے، لیکن کیا حسین گھبرائے نہیں، بلکہ عرض کیتی مولا اگر ابراہیم اسماعیل دے کے تینوں مناندے نے انہاں ایک دتا ہے، اسی جھوک لٹا کے تینوں راضی کران گے۔ امام حسین آپ دے بھائی شہید ہوئے، بھتیجے شہید ہوئے، بھانجے شہید ہوئے، کیڑا رشتہ قربان نہیں ہویا، لیکن کیا حسین ڈگمگائے؟ تائیں میں کہنا قاسم و عباس دیکھے وینا سید ہاریا، اور عرض کر دینے گویا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے او تو واریا،
میرے بھائی ایک نوجوان بچہ مر جاوے ساڑھے گھر صفے ماتم بچ جاندی ہے، نوا خانی تے ویسے ہی بھاما حرام ہے اگرچہ آدھیاں جی جوان بچہ مر گیا نہ ہور کے کرن، لیکن صدقے جاواں اس حسین تو جدے بچے بھانجے بھتیجے شہید نے صبر دا پیکر بن کے کھڑا، مولا اگر تو راضی ہیں امتحان لے کے بچے لے کے حسین، تائیں میں کہنا سلام اس پر کے جو صبر و تحمل کا نشان ٹھہرا، سلام اس پر کے جو صبر و تحمل کا نشان ٹھہرا، سلام اس پر نبی کے باغ کا جو باغباں ٹھہرا۔ امام علی مقام چونکہ مقام اعلیٰ، امتحان اعلیٰ، لیکن کدائیں کوئی نوحہ خانی، کوئی مرثیہ خانی، کوئی شکوہ، کوئی ماتم، کوئی واویلا، منہ تے تماچا نہیں۔ کیوں؟ جان دینے مالک نو راضی کرنا، شکوہ کرن والے راضی نہیں کر سکتے، بے صبری کرن والے راضی نہیں کر دے، بلکہ صبر تائیں۔ حضرت شاہ نصیر الدین نے ایک بڑی پیاری گل لکھی، ویسے میں تو کولو پوچھدا، امتحان ہو رہے ہوئے، ایگزامینیشن ہال میں دو سٹوڈنٹ بیٹھے، پرچہ مشکل آ گیا، ایک بچہ شور مچاوے ہو جی آؤٹ آف کورس آ گیا جی، سانو استاداں پڑھایا ہی کوئی نہیں، او مشکل، کیا رولا پاؤنا پیپر آسان ہو جائے گا؟ ایک اور سٹوڈنٹ جڑا کہندا جیسا بھی پیپر ساری جوک تے بن آئیے، پر حسین نے واویلا نہیں کیتا، صبر کیتا، اپنے رب وال نظر رکھی۔ حضرت شاہ نصیر الدین فرماندے نے ہر امتحان میں شبیر کا یہ حال رہا، ہر امتحان میں شبیر کا یہ حال رہا، خدا کا ذکر خدا سے وفا خدا کی یاد۔ امام علی مقام آپ دی زندگی بھی امتحان۔ عرض کرنا میرے دوستو، یہ دسو جیڑا بندہ کامیاب ہوئے او ہائے دے قابل ہے کہ واہ دے قابل ہے؟ یقیناً واہ دے قابل ہے۔ تائیں اسی حضرت حسین دا مرثیہ نہیں کہندے، نوحے نہیں کہندے، ہائے نہیں کہندے، اسی کے کر دیاں، اسی اللہ دے قرآن کو لو پوچھ دیاں، جیڑا امتحان بھی ثابت قدم روے، ارشاد و بشر صابرین، اور اے میرے نبی خوشخبری سنا دیو انہاں صبر کرن والیاں، اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جیڑے اے نعرہ مستانہ لگاندے نے اے جان والے اللہ دے نہیں، اسی بھی اللہ والے دیاں، اے اسی بھی اللہ دی ملکیت ہاں، اے ہی نہیں گئے اساں بھی جانا، جیڑا ان صبر کرے، فرمایا میرے نبی خوشخبری سنا دیو کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہاں تے اللہ دی بارگاہ چو درود بھی آندے نے، رحمتاں دی بارش بھی ہوندی۔ تہاڈا میرا جیڑا بچہ کامیاب ہوئے، اسی انہوں ہار ڈالاں گے، اسی او دے تو پتیاں نچھاور کران گے، واللہ جیڑے خدا دی بارگاہ چو نعرہ مار کے حسین کامیاب ہوئے نے، اس رب نے حسین دی ذات اور دیگر تمام شہداء جیڑے امتحان چو کامیاب ہونے انہاں تے سلامتی دیاں پتیاں نچھاور کیتیاں نے، انہاں تے درود بھجوائے نے، انہاں تے سلام بھجوائے نے، انہاں تے اللہ دیاں رحمتاں ہونیاں نے۔ اسی تائیں سنی امام حسین نو ہائے نہیں کر دے، اسی امام حسین نو سلام کر دیں۔ میرے نال مل کے سارے سلامی دے لئیے امام نو۔ اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام،
جڑا چاہندا حاضری لگے بارگاہ حسینی. ہن بول پاؤ نعرے دی واری تے بولے نو. ہن تقریر ختم ہون لگی. امام صاحب نو سلام. بولو اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام. اے حسین تیری شہادت کو صبر و استقلال و ہمت اور جرت کو سلام. بھیجتا ہے تیری روح پاک پر انور سلام. تیری مدحت پر ہو اس کی زندگی کا اختتام. آخری گل، اگر امام حسین دی زندگی امتحان ہے، ایمان نہ دسو کیا تیری میری زندگی تماشا؟ کیا تیری میری زندگی رونق اور میلہ؟ چند دن دولت کمائیے، اولاد بڑھائیے، دنیا دی عیش کریے اور چلے جائیے. حاشا وکلا، ہر مومن دی زندگی امتحان ہے. حسین پاک نو آئینہ بنا کے زندگی گزارو. جو مدینے تو چل کے کربلا تک، کربلا تو چل کے شام تک آل بیت اللہ دی رضا تے راضی رہن، اے طریقہ اپناؤ. دیکھو میرے بھائی، میں عموماً کہنا 5 ٹائم دی آزان تیرا میرا امتحان ہے، ہر مومن دا امتحان ہے. آواز ہوندی حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز بن. حی علی الفلاح، آ جاؤ دو جہاں دی کامیابی اندر، جو دو جہاں دی کامیابی بھی طرف آ جاؤ. ہن جیڑے آ گئے، کاروبار چھوڑیا، مارکیٹ بند، کاروبار بند، شٹل ڈاؤن، ہر کام چھوڑ کے جیڑا آ گیا کامیاب ہو گیا. اور جدے وال سفید ہو گئے تے 5 ٹائم نماز نصیب نہیں، ناکام. او زندگی چ نامراد جا رہا. میرے بھائی تیری میری زندگی بھی امتحان ہے. آج اے موبائل امتحان ہے. موبائل بنیا ضرورت واسطے، فی نفسی موبائل کوئی بری چیز نہیں. ایمانداری نہ دسو اسی کتنی اس دے اتے اپنی عمر برباد کر دیں، کتنا وقت بے سود بے مقصد انہوں استعمال کر دیں. جیڑے تے با مقصد استعمال کر دیں الحمدللہ. کوئی بھی چیز فی نفسی بری نہیں. موبائل بھی نہیں برا، اے مائک بھی نہیں برا. مائک آگے تسی گانا گاؤ، یہ اس نو اچا کر دے گا. قرآن پڑھو انہوں تواڈے تک پہنچائے گا. چیز کوئی بھی بری نہیں، فی نفس ہی. استعمال برا. خدا را اپنی زندگی دیکھو، کیا میں زندگی ان گزار رہا ہوں کہ میرا مالک میرے تے راضی ہے؟ کیا میں ماں باپ دی خدمت کر کے اللہ راضی کر رہا ہوں، یا اپنی جوانی دی مستی وچاں؟ کیا میں اپنی دنیا سوارن واسطے نماز تو غافل ہاں؟ کیا میں اپنے دنیاوی مفادات واسطے کدی دین والے میں نے توجہ ہی نہیں دیتی؟ میرے بھائی مرن ویلے پتہ چلے گا. آج دیکھ لو، ابراہیم علیہ السلام دا امتحان ہویا، حسین علیہ السلام دا امتحان ہویا، تیرا میرا کوئی امتحان نہیں. اے موبائل دیاں بے حیائی تے مبنی ایپس، اے امتحان ہے. اے آگے اقبال نے کہا سی، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ کیا آج بے حیائی کوئی نہیں معاشرے؟ کیا آج بے دینی کوئی نہیں؟ کیا آج دنیا دی محبت کوئی نہیں؟ کیا رشتے دا پاس ماں بلا رہی ہے، بیٹا پانی پلا، بیٹا دا امی پیکج مکلے وے تے میں آساں. کل کس منہ نہ مرنا اس جوان نے. باپ بلاوے بیٹا میں پانی دے، بچہ دا امی اجے میرا پیکج ختم نہیں ہویا، اجے میری فلاں گل مکمل نہیں ہوئی. نادانا کیا تینوں پتہ ہے علماء نے تے لکھیا نفل نماز پڑھ رہے ہیں، ماں آواز دے وے یا باپ نفل توڑ دے، لبیک کہہ کے آ جا، رب ذوالجلال راضی ہو جائے گا. کیوں؟ نفل پڑھن دا ٹائم پھر مل سکدا ہے، ہو سکدا ماں باپ دی اس ضرورت دا ٹائم گزر جاوے، وطن کدی نہ ملے. اسی خواہش کردے ہاں کاش ماں باپ زندہ ہوندے، اسی خدمت کریے.
لیکن اج حسرت رہ گئی ہیں میرے بھائی. اج زندگی غنیمت جانو, اج زندگی امتحان سمجھ کے گزارو. اج دا دن لگ گیا, 2 نمازاں دا ٹائم گزر گیا, میں پڑھیے کہ کوئی نہ امتحان ہے. اگر پڑھیے الحمدللہ, نہیں پڑھی پھر فکر کرو. لیکن ذکر ادا سن رہے ہو جدے جوان بچے خون چ لتھڑے پے نے. جدو ظہر شروع ہوئی تے فرمایا ادھے لوگ دشمن آگے لے جاؤ, انہاں روکن حسین نماز پڑھ لے وے, تاکہ کوئی انج نہ کہے مجبوری اندر نماز نہ پڑھنا جائز ہے, بلکہ زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے, جس کا ہر تیور رسول اللہ کا پیغام ہے. سجدے لاکھوں نے کیے, اس کا جدا انداز ہے. اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. خون حسین دا صدقہ اللہ تینوں مینوں بھی زندگی دے امتحان چو کامیاب فرمائے. تواڈے علاقے اندر جا بجا دینی ادارے موجود نے. محسن اہل سنت برادر مکرم علامہ محمد تمریز چشتی صاحب نے بچیاں دا ادارہ بھی بنایا, بچیاں دا ادارہ بھی بنایا. اپنے بچیاں دیندار بناؤ, بچیاں دین دی تعلیم دیو. ساڈے علماء جا بجا دینی کم کر رہے نے اس دور دراز علاقے وچ. یہ تواڈے واسطے بچیاں نو دین وال لے آن دی بہترین. الحمدللہ میں تحدیث نعمت واسطے عرض کر رہے ہیں, بیٹا افسر بن جاوے باپ خوش ہوندا. میری تقریر سن کے میرے والد صاحب دے آئے, مینوں امید ہے اللہ تیری تقریراں دے صدقے میری بخشش کر دینے. اولاد نو ایسا نیک ہونا چاہیے ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ بنے. میں دل دی گہرائیاں چو اپنے میزبان جناب محترم ڈاکٹر حمزہ شبیر صاحب انہاں دی پوری ٹیم انہاں دا شکر گزار ہاں. تہاڈا سب دا شکر گزار ہاں. شدید گرمی اتنے لوگاں دا آنا یقیناً ساڈے دل چ حب اہل بیت ہے. دعا کرو اسی نو عملی صورت دے سکیے. وما علیہ